اور پھر جو اگلی آیت ارشاد فرمائی، یہ صبر کے حوالے سے سب سے بہترین آیت قرآن کریم کی، فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اگر کوئی عربی زبان کی کچھ شدت رکھنے والا ہو اور عربی کے قواعد اور ضوابط کو جاننے والا ہو تو وہ ان قاعدوں سے واقف ہوتا ہے کہ جب کسی فعل کے شروع میں لام آ جائے، لام پر زبر ہو، تو وہ لام ہوتا ہے تاکید کے لیے، کہ جس میں اللہ رب العالمین تاکید کا معنی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے آخر میں، کسی فعل کے آخر میں اگر نون آ جائے اور نون بھی تشدید والا نون، اس کے اوپر مشدد، نون مشدد، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اور بھی زیادہ اللہ رب العالمین تاکید کر رہا ہے، یعنی تاکید پر تاکید۔ اور پھر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ضرور بضرور، یعنی اگر صرف لام آ جائے تو ہم ضرور کا ترجمہ کریں گے، لیکن اگر نون مشدد بھی آ جائے تو مطلب ہوتا ہے کہ ضرور بضرور۔ اور فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس کے اندر لام بھی آ رہا ہے اور نون مشدد بھی آ رہا ہے کہ ہم ضرور بضرور تم سب کو آزمائیں گے۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں مختلف صفوں کے اندر موجود ہیں، ایک ایک فرد کو لَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بضرور آزمائیں گے۔ کس طرح آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے آزمایا جائے گا، تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے دماغ اور ذہن کے اندر خوف بٹھا دیا جائے گا اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اور اس خوف کی کیفیت کے اندر اگر کوئی صبر کا دامن تھام کر رکھے تو گویا کہ وہ آزمائش کے اندر پورا ہوگا، لیکن اگر کسی نے صبر نہ کیا تو پھر اس کو وہ درجات، وہ بلندیاں، وہ جنت کی بشارت اس کے لیے نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، وَالْجُوعِ، دوسری چیز بھوک کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، یعنی حالات بہتر چل رہے ہیں، گھر کے معاملات مکمل ہو رہے ہیں، اچانک کوئی ایام ایسے آئیں گے، کچھ ماہ ایسے آئیں گے کہ فقر و فاقہ کا عالم شروع ہو جائے گا، تنگدستی کے مراحل شروع ہو جائیں گے، غربت تم پر حملہ آور ہو جائے گی، والجوع، اور یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ تمہیں آزمائے کہ کیا تم اس کیفیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کیفیت کے اندر تم لوگوں سے مانگنا شروع کر دو، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دو، اللہ کہ جس سے مانگا جائے اور وہی ہے جو مدد کرنے والا ہے، اس کے بجائے تم دوسروں کے در پر جانا شروع کر دو اور دوسروں سے مانگنا شروع کر دو۔ یہ بھوک، مفلسی، تنگدستی اور فاقہ اس لیے کہ اللہ تمہیں آزمائے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نماز پڑھنا اور اللہ رب العالمین کے دیگر اطاعت کے کام کرنا چھوڑ دو کہ اب تو میں غریب ہو چکا ہوں اور بس میں کسی کام کا نہیں رہا، والجوع، بھوک سے اللہ رب العالمین تمہیں آزمائے گا۔ اور تیسری چیز فرمائی وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی تم پر لاحق ہو جائے گی، تم اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی تمہارے پاس مال موجود نہیں ہوگا، اپنے بچوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے تمہارے پاس مال موجود نہیں ہوگا۔ یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہوگی، اس آزمائش کو قبول کرنا، اس پر صبر کا دامن تھام کر رکھنا، یہ اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور چوتھی چیز کہ جانوں کی کمی تمہیں لاحق ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اولاد دی جاتی ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بے اولاد ہوتے ہیں، کئی عرصہ گزر جاتے ہیں ان کو اولاد نہیں ہوتی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، یعنی نفسوں کی کمی، نفوس کی کمی کے ذریعے، جانوں کی کمی کے ذریعے گھر کے اندر اولاد نہیں ہوئی، پریشان ہے، کئی سال گزر گئے، اور پھر اللہ رب العالمین نے اولاد دی تو اللہ نے پھر دوبارہ سے واپس لے لی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، اللہ نے فوراً اس کو واپس لے لیا۔ تو اس پر بھی صبر کرنا یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ والثمرات، پانچویں چیز فرمائی والثمرات، کہ تم پر پھلوں کی بھی کمی کر دی جائے گی۔ ایک تو ترجمہ اس کا یہ کیا جا سکتا ہے کہ پھلوں کی بھی کمی کر دی جائے گی اور پھلوں کے ذریعے بھی تمہیں آزمایا جائے گا، اور ایک ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو تم محنتیں کرتے ہو اور محنتوں کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، اس کے ثمرات ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان ثمرات سے آزمانے کے لیے تمہیں محروم کر دے گا۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ 10-12 سال مسلسل محنت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اور 10-12 سال کے بعد دیکھتا ہے تو ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی سیونگ اس کے پاس موجود نہیں ہے، وہ سوچتا ہے کہ کوئی نتیجہ، کوئی حاصل مجھے میسر نہیں آئی ہے، جو ساری میں نے اتنے سال محنت کی بیکار نہیں، ضائع ہو۔ والثمرات، اس طرح بھی اللہ رب العالمین تمہیں آزمائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہر شخص کو ضرور بضرور آزمایا جائے گا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ان آزمائش کے بعد اگر کوئی صبر کرتا ہے تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ،
खुशखबरी उन सब्र करने वालों के लिए जन्नत की खुशखबरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बुलंद दर्जात की और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उसके अर्श के साए की खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। और फिर आगे फरमाया कि सब्र करने वाले कौन लोग हैं, उनकी अलामत क्या है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, सब्र करने वाले लोग वो हैं कि जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आए, जब उनको आजमाया जाए, फलों की कमी, मालों की कमी, जानों की कमी, नफ्सों की कमी और दीगर फ़क़्र फ़ाक़ा, जो भूख और खौफ, इन सब चीज़ों के ज़रिए जब आजमाया जाए, इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उनके ऊपर कोई मुसीबत की कैफियत तारी की जाए, तो उनकी ज़बान से जो जुमला निकले, उनके दिल और दिमाग के अंदर जो कैफियत पैदा हो वो ये हो कि क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो इस बात का इकरार करें कि अल्लाह तूने हमें इस दुनिया के अंदर भेजा, ये मुश्किलात तेरी तरफ से, ये आसानियाँ तेरी तरफ से, हर चीज़ तेरी तरफ से है और हर चीज़ को तेरी तरफ लौट कर जा रहा है। औलाद अगर 8 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ और फिर वापस चला गया तो अल्लाह तेरी तरफ से था, तुमने वापस ले लिया, तेरी अमानत थी। अगर माल मिला, करोड़ों का इंसान मालिक हो गया और फिर वो वापस ले लिया गया तो अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कि अल्लाह तेरे तरफ से था और तूने इसको वापस ले लिया। तो इस कैफियत के साथ अगर कोई जिंदगी गुजारेगा, इस तरह अगर कोई सब्र करेगा, तो उसके लिए ये सारी बशारतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तय की है।